السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر امبر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل یور ہیلتھ بائی ڈاکٹر امبر قریشی۔ آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے لگی ہوں، عموماً اس ٹاپک پہ بات کرنا جو ہے وہ شرم والی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ بچیوں اور بچوں کو اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور چونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً سیکس کے بارے میں بات کرنا یا جنسی تعلق کے بارے میں بات کرنا عموماً شرمندگی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ پراپرلی اپنے پرابلمز ڈسکس نہیں کر پاتے، اور وہ اس کے لیے ہیلپ لیتے ہیں باہر سے اپنے فرینڈز کی، اور یا پھر جو ہے وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کو غلط انفارمیشن ملتی ہے، اور غلط انفارمیشن کے نتیجے میں ان کی اپنی صحت برباد ہوتی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات آپ کو کس کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو اب عموماً چونکہ آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے اور بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں، تو عام طور پہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو ہی اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ شادی کی پہلی رات کیا ہوگا، خاص طور پہ لڑکی کو۔ ہمارے ہاں لڑکی کے بارے میں عموماً پیریڈز کے بارے میں بھی بات کرنا بہت شرم والی بات سمجھی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ان اویئر ہوتی ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایون کہ ان کو یہ تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے جسمانی اعضاء کس شیپ میں ہیں، ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کی جو پیریڈز ہے وہ ایک سیپریٹ جگہ سے آتے ہیں اور جو پیشاب والی جگہ ہے وہ سیپریٹ ہے، اور مطلب بہت ساری خواتین اپنے جسم کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں رکھتی۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنے جسم کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو خاتون کی جو نیچے سے جسمانی اعضاء ہوتے ہیں، وہ اس میں سب سے آگے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے جس کو یوریتھرا کہتے ہیں، جس میں سے وہ یورین پاس کرتی ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ ویجائنل اوپننگ ہوتی ہے جس میں سے وہ پیریڈز ہر مہینے اس کو آتے ہیں اور بلیڈنگ خارج ہوتی ہے۔ اس ویجائنل اوپننگ کے آگے ایک چھوٹا سا پردہ لگا ہوتا ہے جس کو ہم ہائمن کہتے ہیں۔ جو پیچھے اینل اوپننگ ہوتی ہے اس میں سے پخانہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ویجائنل اوپننگ ہوتی ہے بیسیکلی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے کہ جنسی تعلق بنتا ہے۔ اب شادی کی پہلی رات چونکہ لڑکی کو عموماً پتہ نہیں ہوتا، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک شرم و حیا اور جھجک بھی آ جاتی ہے پہلی رات۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فرسٹ نائٹ پہ پراپرلی کوآپریٹ نہیں کر سکتی، اور جب وہ پراپرلی کوآپریٹ نہیں کرتی اور اس کو نالج بھی نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دوسری طرف اس کا ہسبینڈ بھی مکمل طور پہ اویئر نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکوں کو بھی یہاں پر ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے نالج نہیں دیا جاتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ جوش وغیرہ وہ دکھاتا ہے، اس کے نتیجے میں کئی دفعہ بہت شدید قسم کی بلیڈنگ لڑکی کو شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے کپلز ہمارے پاس شادی کے دوسرے دن شدید بلیڈنگ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے جسمانی اعضاء کے بارے میں پراپرلی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیریڈز کی ڈیٹ کا شادی سے پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیریڈز کب آنے والے ہیں، تاکہ اگر تو آپ کی شادی کی ڈیٹس اس حساب سے رکھی جائیں جس حساب سے آپ کو پیریڈز آنے ہیں، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، اس سارے پروسیس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کا رینڈملی آپ کی شادی رکھ دی گئی ہے اور اس کے دوران آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو انفارم کریں کہ وہ اس وقت اس مسئلے سے گزر رہی ہیں، کیونکہ پیریڈز کے دوران جو ہے وہ انٹرکورس کرنا وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری بات یہ کہ جس وقت آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت آپ کو مکمل کوآپریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر تو آپ کوآپریٹ نہیں کریں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو درد بھی بہت شدید ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ کا پردہ ہے جو پہلی دفعہ رپچر ہوتا ہے جنسی تعلق کے دوران، اس کو پھٹنے کے دوران آپ کو بہت شدید قسم کی درد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت شدید قسم کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اگر آپ پراپرلی کوآپریٹ نہیں کریں گی، اگر آپ پراپرلی اپنی پوزیشن نہیں بنائیں گی۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ کے جسم کے دوسرے اعضاء بھی پھٹ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے وجائنا میں ٹیئرز آ سکتے ہیں، ایون کہ آپ کے یوریتھرا میں یعنی پیشاب والی جگہ پر، اور کئی دفعہ پیچھے کے حصے میں بھی ٹیئرز آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اتنی شدید بلیڈنگ ہوتی ہے کہ عورت کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوآپریشن کرنی ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ہسبینڈس کو بھی میری یہ انسٹرکشن ہے کہ جب یہ جو جن لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ وائف کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مکمل کانفیڈنس میں لیں،
اور اس کے ساتھ پہلے بات چیت کریں، اور جب وہ اس چیز کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار ہو جائے پھر وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق استوار کریں، اور کوشش کریں کہ جب جنسی تعلق استوار ہو اس وقت کسی بھی قسم کی ڈرائنس نہ ہو، کیونکہ اگر ڈرائنس ہوگی اور پراپرلی جو ہے وہ خاتون ویٹ نہیں ہوگی تو نتیجے کے طور پہ اس کو ٹیئرز آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو چیز جس چیز کا شادی کے وقت دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تو کانٹراسیپشن پلان کرنی ہے، یعنی کہ اگر آپ بیبی نہیں چاہتے تو پھر آپ کو اپنے کانٹراسیپشن کے طریقوں کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے یہ اوولوشن ڈیز ہیں یا کوئی بھی دن ہے جس میں یہ خطرہ ہے کہ پریگننسی کے چانسز ہو سکتے ہیں تو پہلے سے ہی آپ پلان کر لیجئے کہ آپ نے کانٹراسیپشن کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ جو نارملی ہم کانٹراسیپشن کے لیے شروع میں ایڈوائز کرتے ہیں وہ کونڈومز ہیں۔ کونڈومز بیسٹ طریقہ ہوتا ہے، میل اور فیمیل دونوں کونڈومز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایک کویسچن آتا ہے وہ اکثر کئی کپلز ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات کئی خواتین کو بلیڈنگ نہیں ہوتی، تو کیا ایسی صورت میں کیا خاتون کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے؟ تو بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا پیدائشی طور پہ ہی ہائمن پریزنٹ نہیں ہوتا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا رننگ کرنے کے دوران یا بچپن میں کوئی چوٹ لگنے کے دوران یا کوئی جمپنگ وغیرہ کرنے کے دوران بھی ہائمن پھٹ سکتا ہے، اس لیے ایسی خواتین کو ضروری نہیں ہے کہ شادی کی پہلی رات بلیڈنگ ہو۔ یہ میں اس لیے ضروری سمجھ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے کپلز اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو شادی کی پہلی رات بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ شادی کے فوراً بعد جو مسائل ہو سکتے ہیں جسمانی تعلق پیدا کرنے کے بعد، ایک تو یہ کہ آپ کو نیچے ویجائنل انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو بہت زیادہ مقدار میں پانی پڑنا شروع ہو سکتا ہے، لیکوریا پڑنا شروع ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہی گندی اسمیل والا بھی سم ٹائم ہوتا ہے، سم ٹائم اس کے ساتھ جو ہے وہ خارش بھی ہوتی ہے بہت زیادہ شدید قسم کی۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ شادی کے بعد ہوتا ہے وہ UTI کا ہوتا ہے، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن، کیونکہ پہلی دفعہ جنسی تعلق استوار ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی دفعہ یہ بار بار ہوتا ہے تعلق، اور اس کی وجہ سے خاتون بھی اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وہ اتنا فرینک نہیں ہوتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ وہ اس کو سمجھا سکے کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خاتون کی جو یورینری ٹریکٹ ہے اس میں انفیکشن پھیل جاتا ہے، کیونکہ خاتون کا جو یورتھرا ہے آگے یورین والی جگہ ہے یہ شارٹ ہوتا ہے اور اس میں انفیکشن پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ یورتھرا سے اوپر موو کر جاتے ہیں اور عورت کو پیشاب میں شدید جلن شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً شادی کے بعد جو UTI ہوتا ہے اس کو ہم ہنی مون سسٹائٹس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شادی کے فوراً بعد ایک طرح سے ہنی مون پیریڈ میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی خاتون کو ویجائنل انفیکشن ہو جائے، اس کو گندا پانی پڑنا شروع ہو جائے، اس کو اسمیل آنی شروع ہو جائے نچلے حصے سے، یا پھر اس کو پیشاب کرتے ہوئے شدید تکلیف شروع ہو جائے، عموماً پیشاب کی یہ تکلیف یعنی UTI، اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، عورت کو سردی بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، خاص طور پہ جن دنوں میں آپ کی شادی ہے ان دنوں میں آپ بے تحاشا پانی کا استعمال کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بخار، انفیکشن، کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے پارٹنر سے کسی بھی قسم کی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی اور فوری طور پہ اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، تاکہ اگر آپ کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہے، اگر آپ کو یورین کلچر کی ضرورت ہے، یورین ٹیسٹ کی ضرورت ہے، آپ کے نیچے ویجائنل ایگزامینیشن کی ضرورت ہے، تو جس طرح کی بھی انفیکشن ہوگی وہ ڈاکٹر آپ کو پہلے ایگزامن کریں گی، اگر آپ کے کچھ ٹیسٹ بھجوانے ہوں گے تو ٹیسٹ بھجوا دیں گی اور اس کے حساب سے پھر آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گی، اور جتنا عرصہ تک یہ انفیکشن رہے گا اتنے عرصے تک آپ نے دوبارہ انٹرکورس ریزیوم نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر فرض کریں شادی کی پہلی رات کوئی ٹیئر آ جاتا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا اور اس کو امیجیٹلی ریپیئر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ شادی کی پہلی رات عورت کو اتنی شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے کہ بالکل وہ کنٹرول سے باہر ہے، تو بالکل بھی دونوں میاں بیوی نے شرم محسوس نہیں کرنی، اپنے گھر کے بڑوں کو انوالو کرنا ہے اور ان کو انفارم کرنا ہے، کیونکہ یہ بلیڈنگ سم ٹائمز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں نہ صرف عورت کی جان جا سکتی ہے بلکہ اس کے نازک اعضاء جو ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو بعد میں پیشاب اور پخانے کی تکالیف جو ہیں وہ کنٹینیوس بھی رہ سکتی ہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ کچھ خواتین کو انٹرکورس کرتے ہوئے اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ ان کی ویجائنا جو ہے وہ بالکل ٹائٹ کسی جاتی ہے اور وہ پراپرلی انٹرکورس نہیں کر سکتی، اس پروسیس کو ویجنسمس کہتے ہیں۔ اگر اس قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تب بھی آپ نے فوراً اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔
اس کے علاوہ یہ کہ اگر شادی سے پہلے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی انفیکشن چل رہا ہے، جیسے میں اسپیشلی ایس ٹی ڈیز کے بارے میں بات کروں گی، خاص طور پہ میل کمیونٹی میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے کوئی انفیکشن چل رہا ہو، تو کائنڈلی شادی سے پہلے خود کو انویسٹیگیٹ کروا لیں، اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیجئے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو کوئی ایس ٹی ڈیز وغیرہ پہلے سے تو نہیں ہے، تو اس کو نہ صرف ٹریٹ کروائیں بلکہ اپنے پارٹنر کو اس کے بارے میں انفارم کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر تو کوئی ایس ٹی ڈیز کا مسئلہ چل رہا ہے تو شادی کی رات کو لازمی طور پہ کونڈومز استعمال کریں، اور جب تک آپ کا یہ ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کونڈومز کے بغیر جو ہے وہ آپ انٹرکورس نہ کریں۔ ساری ویڈیو کا بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ آپ کو اس بارے میں بتا سکوں کہ یہ صحت کا ایک انتہائی ہی اہم جزو ہے، اور یہ آپ کے جو نازک حصے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نالج ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ذرا سی بھی غفلت برتیں گے اور اس ٹائم پہ کیئر نہیں کریں گے تو نتیجے کے طور پہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ ذرا سی انفیکشن یا ذرا سی بھی کوئی ڈیمیج نچلے حصے میں ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو کوئی پرماننٹ قسم کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو خدا نخواستہ بانجھ پن جیسے مسئلے سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے ہوئے لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیجئے، اور آگے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔